خانہ، بالخصوص ان کے والد بزرگوار اور ان کے بڑے بھائی صاحب، ان سب کو اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی بار رونق روح پرور محفل کا انعقاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اور جس نے بھی اس محفل میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی جو بھی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بس مختصر سی دو باتیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کی محفل اولیاء کرام کے عرس کے حوالے سے ہے، بالخصوص حضرت داتا سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے کہ جب شہنشاہ شہاب الدین غوری ہندوستان کا حکمران بنا اور تخت نشین ہوا، اور جب اس کے سر پر ہندوستان کی شہنشاہی کا تاج رکھا گیا، تو کسی مشیر نے مشورہ دیا کہ حضرت اجمیر میں ایک صاحب کرامت بزرگ تشریف فرما ہے اور ان کے آستانے پہ بہت لوگ آتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے تخت و تاج کے وارث ہو چکے ہیں، تو ہندوستان کی حکمرانی جو ہے وہ ان کی دعاؤں کے سائے میں اس کا آغاز فرمائیے۔ تو روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ جب شہنشاہ شہاب الدین غوری ہند کا تاج پہنے اس خانقاہ میں داخل ہوتا ہے اور اس بزرگ کے جب چہرے پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اپنا سر اور ہندوستان کا تاج ان کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ سرکار آپ ہی تو تھے جنہوں نے مجھے 3 بار خواب میں بشارت دی، اور میں نے جو ہے پرتھوی راج چوہان کی 7 لاکھ فوج کو شکست، اپنی 1 لاکھ فوج سے شکست دے کر آج میں اس تخت و تاج کا وارث ہوا ہوں۔ سرکار اس حکومت کا میں شہنشاہ نہیں، شہنشاہ آپ ہو، آپ اپنے ہاتھوں سے میرے سر پر اس تاج کو رکھیے اور میرے حق میں دعا فرمائیے کہ میں ہندوستان میں اسلامی نظام حکومت کا نفاذ کر سکوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اصل بادشاہی اور اصل حکمرانی کن کے ہاتھوں میں؟ آپ جانتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں شہاب الدین غوری گیا وہ کون تھے؟ دنیا انہیں شہنشاہ الہند کے نام سے جانتی ہے، دنیا انہیں خواجہ غریب النواز کے نام سے جانتی ہے، دنیا انہیں خواجہ اور شہنشاہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جو اس زمین اور آسمان کا قطب تھا۔ جب وہ زمین اور آسمان کا قطب سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتا ہے تو فرماتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامی کام لارا رہنما۔ تو اندازہ کیجئے کہ اس ہستی کی کیا شان ہوگی کہ جس کے بارے میں وقت کا شہنشاہ جو ہے وہ یہ شعر پڑھ رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کا، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ہم سب سے محبت کا صدقہ ہے کہ خواجہ سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگان دین کا مرکز ہمارے ملک میں ہے۔ حضرت سید لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہمارے ملک میں ہے۔ شہنشاہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے مزارات یہاں پر ہے۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بزرگان دین سے ہم سب کو نوازا۔
اور ایک مختصر سی بات اور عرض کرتا چلوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ شہنشاہی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ میں نے ابھی آپ لوگوں سے عرض کیا نا کہ اصل شہنشاہ کون ہے۔ شہنشاہی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کسے کہتے ہیں شہنشاہی؟ شہنشاہی یہ نہیں ہے کہ کوئی بظاہر بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے، اپنا حکم نافذ کر رہا ہے، چاہے جبرن ہو چاہے ویسے ہی ہو۔ شہنشاہی اسے نہیں کہتے، میں تمہیں بتاتا ہوں شہنشاہی کیا ہے۔ حضرت سید بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کو کوئی چیز لانے کے لیے حکم دیتے ہیں۔ جب مرید کسی جگہ سے گزرتا ہے تو وہاں بادشاہ کی سواری آنا چاہتا ہوتی ہے اور دونوں طرف جو ہے وہ فوج کا پہرا لگا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں وہ گھیرا توڑ کر روڈ کراس کر لوں، اس سڑک کو پار کر لوں، تو سپاہی نے اسے دھکا دے دیا اور وہ زخمی ہوا اور روتے روتے سرکار کی بارگاہ میں گیا اور عرض کرنے لگا کہ سرکار میں تو اس کام سے جا رہا تھا، لیکن بادشاہ کے پیادے نے مجھے دھکا دیا جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر زخمی ہوئے، مجھ میں چلنے کی تاب نہ تھی، تو اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ جب بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سنا تو انہوں نے ایک رکا لکھ کر بادشاہ کے دربار میں بھیجا اور سرکار فرما کیا رہے ہیں سنیں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ بادشاہ وقت کو ہمارا یہ پیغام ہو، بادشاہ وقت کو ہمارا یہ پیغام ہو کہ ہمارے مرید کے ساتھ تمہاری یہ گستاخی پہلی مرتبہ تھی، خدا کی قسم اگر دوبارہ یہ گستاخی سرزد ہوئی تو ہم ہند کی حکومت کسی اور کے حوالے کرتے ہیں۔ تلاوت فرمائیے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ أعوذ بالله